آخر میں جو ہے وہ لوگوں کی درخواست یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آپ کے کچھ یادگار لمحات ذکر فرما کر ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بھائی الحمدللہ حضرت کی بڑی نوازشات رہیں، اور حضرت خاص طور سے جب بمبے تشریف لاتے تو مجھے یاد فرماتے، اگر میں نہیں پہنچتا ایک دو دن ہو جاتے تو فون خود کو فرماتے کہ میں آیا ہوں، حالانکہ مجھے علم ہوتا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا ہوں، میری کم نصیبی ہے۔ تو بہرحال حضرت کے بہت سے ایسے لمحات ہیں کہ جو میرے لیے سمجھ لیجئے کہ توشہ آخرت ہیں۔ خاص طور سے مجھے یاد آتا ہے کہ چند سال پہلے اچانک میں سخت علیل ہوا اور بالکل کوما کی کیفیت جیسی رہی، یعنی مجھے ہوش آواز نہیں سے عشاء کی نماز پڑھاتے پڑھاتے جو ہے وہ مجھے ٹائیفائڈ نہیں بلکہ ملیریا ہوا تھا، وہی افریقہ سے آیا تھا، وہاں کوئی مچھر کاٹ لیا ہوگا۔ تو اب میں نے لاپرواہی برتی، علاج نہیں کیا، کورسین لے لیا، جیب میں رکھی تھی، جب زیادہ تکلیف ہوتی تھی کورسین کھا لیتا۔ عشاء کی نماز میں وہ عارضہ ہوا اور بالکل بس قاعدے میں ہوں، جب سلام پھیرا پھر بیٹھا رہا، پھر سلام پھیرا، پھر اور لوگ اٹھا اٹھا گھر میں لائے، گھر میں سے ان کی والدہ نے پوچھا کیا ہوا، میں نے میری آنکھ بند تھی لیکن کہہ رہا ہوں سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو یعنی دوبارہ جو سلام پھیرا میں سمجھا کہ شاید سجدہ سہو کر کے بیٹھا، تو اٹھا کے لے گئے مجھے جسلوک میں۔ بہرحال جسلوک میں اب اسی رات میں یہ سب میسیج پھیل گیا کہ بہت حالت خراب ہے اور جسلوک میں ہیں، آئی سی یو میں یہ وہ۔ تو حضرت وہ دوسرے دن آیا تو اس وقت حضرت گوا تشریف لے جا رہے ہیں۔ سید عبدالجلیل صاحب اسی گاڑی میں تو بتا رہے تھے کہ بار بار حضرت جو ہے مولانا عاشق اور فون لگاؤ فون لگاؤ، مختلف یہی طبیعت بار بار پوچھتے تھے۔ پھر گوا سے حضرت واپس آئے۔ اب یہ واقعہ جو ہے مجھے بہت اچھی یاد ہے کہ میں تقریباً 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ بالکل بے ہوش، مطلب مجھے بے ہوشی کہیں یا کہ بالکل بے خبری کہیں، مجھے کچھ ہوش حواس نہیں۔ پھر ہوش آیا 24-25 گھنٹے کے بعد، اور اس کے ایک دن کے بعد پھر میں بھی آئی سی یو میں تھا، اور آئی سی یو میں آپ سے بھی جانتے ہو بھی جسلوک جیسا بڑا ہاسپیٹل کہ وہاں آئی سی یو میں ایک آدمی کو ایک ساتھ جانے کے لیے مریض کے پاس پرمیشن دیتے ہیں، وہ بھی 6 سے 7 تک، اس کو بعد نہیں دیتے ہیں، اور بھی ایک آدمی جاؤ۔ اب میرے لیے بہت آدمی آ رہے تھے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے 2 آدمی جاؤ، 2 آدمی جا کر کے آ جاؤ، پھر دوسرا آئے گا۔ بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی تو ان لوگوں نے نام بھی لکھنا نہیں آیا، پہلے لکھتے تھے دوستوں نے کہا بھائی نام نہیں چاہتے، بس 2 آدمی جاؤ نکلتے جاؤ، تو ایسا ہوتا رہا۔ اب حضرت جب واپس آئے گوا سے تو رات کے 10 بجے حضرت جسلوک تشریف لائے۔ اب بتائیے کہ 6 سے 7 کا ٹائم ہوتا ہے ملاقات، اس کے بعد 19ویں مالے اس مالے میں وہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، آئی سی یو، اس میں جانے نہیں دیتے۔ اب میں رات کے 10 یا 11 بجے ہوں گے، اس وقت اب ہماری بچی بھی تھی اور بھی لوگ تھے وہاں پہ، اور کچھ کھلا رہے تھے، اتنے معلوم کہ حضرت تشریف لائے۔ اس وقت ہاسپٹل بند ہے تو حضرت تو آئے، حضرت کے ساتھ کم سے کم 10 لوگ تھے، اس میں حضرت میاں بھی تھے، مولانا عاشق صاحب بھی تھے، سید عبدالصمد صاحب بھی تھے، اور کون تھے چلے آ رہے ہیں۔ پھر حضرت تشریف لائے اور میرے پاس کھڑے ہوئے تو حضرت میاں نے بتایا، حضرت سے فرمایا کہ سب خیریت سے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں۔ پہلے ہوش آواز نہیں تھا، اور اب جو ہے میں کچھ کھا رہا ہوں تو حضرت کو بہت سکون ملا، اور حضرت نے کھڑے کھڑے مجھ پر دم کیا اور پھر دعا وغیرہ دی، اور ہماری بچی اور افسر بھی حاضر ہوئے، پھر چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب سب میری بیماری بھاگ جائے گی۔ کیوں کہ اس وقت کسی کا اس طرح آنا ممکن نہیں ہے ہاسپٹل، جو وہاں پابندیاں جو سختیاں ہیں، آپ جانتے ہو بمبئی کا جسلوک ہے کہ اس میں آئی سی یو میں جو ٹائم ملاقات، اس میں ایک آدمی مشکل سے یا 2 آدمی جاتے ہیں، یا 10 آدمی، وہ بھی رات کے 10 بجے، جبکہ انٹری 7 بجے بند ہو گئی ہے، تو وہ آنا کیا معاملہ رکھتا ہے۔ تو جب اس طرح تشریف لائے تو بیماری بھی اسی طرح سے لے کے چلے گئے۔ تو وہ آج بھی میں سوچتا ہوں کہ وہ حضرت کا واقعی کرم ہے۔
کہ مجھے پھر جو ہے اس لائق بنا دیا کہ تجھ کو بھی کچھ کرنا ہے، نہیں تو لوگ مایوس ہو گئے تھے. کتنی جگہ آیت کریمہ ہو رہا تھا، کتنی جگہ کچھ ہو رہا تھا، کتنے لوگ تو آیت کریمہ چھوڑ کے بھاگ گئے کہ سمجھے کہ بہت حالت خراب ہو گئی. مسجد میں آیت کریمہ پڑھ رہے تھے اور جیسی معلوم ہے تو بھاگے، یعنی مطلب کہ بالکل آخری وقت آ گیا. یہ بھی کیسے؟ لیکن دوسرے تیسرے دن حضرت تشریف لائے، حضرت دم کر دیا. مجھے پورا یقین ہو گیا کہ ابھی مجھے کچھ کام کرنا ہے. اس لیے حضرت نے مجھے بمبئی کے لیے مقرر کیا ہے، تو اب حضرت ہی اس لائق بنائیں گے. تو بے شک ان کی نوازشات ہیں، اور کل بھی ان کی نوازشات تھی، اور مجھے امید ہے کہ آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور ان کے فیضان کرم سے ہمیشہ مالا مال رکھے، اور انہی کے موقف پہ اللہ تعالیٰ اخیر دم تک اس حقیر فقیر کو قائم رکھے. اس کی اولاد کو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خادم بنائے.